رام گڑھ پہنچ گئے ہم لوگ. جب رام گڑھ کہاں پہ ہے جی؟ پھر ہم پتہ کیا جی بہار میں جگہ ہے. سردیوں کے دن تھے, دھند ہوئی, سڈنلی ایک دن پتہ چلا جی ہمارے کیمپ سے 2 افسر اسکیپ کر گئے, ایس ایس جی کے 2 افسر. ہم نے منصوبہ بنایا چند دوستوں نے مل کے کہ ہم ٹنل ڈگ کریں. ابھی کہنا تو آسان تھا, اب ٹنل ڈگ کیسے کریں گے؟ 35 میٹر کے قریب 40 میٹر کے قریب ٹنل لمبی ہوگی. بارڈ فینس تھی نا, وہ سے تیسری سے ہم باہر نکل گئے, اور اس کے ساتھ ہی ایک سڑک تھی, اس سڑک سے نیچے سے باہر نکلنا تھا. تقریباً 3-3.5 مہینے کے بعد ہمارا بھی تھا کہ بھئی اب لاسٹ اسٹیج سے پہنچ چکے ہیں, اب نکلنے کا ٹائم آ گیا ہمارا. ایک دن شام کو سڈنلی میرے خیال آفٹر نون کا ٹائم تھا, تو کیمپ فالن ہو گئے, اکٹھا کر لیا انہوں نے سرچنگ شروع کر دی. سرچ پہلے بھی ہوتی رہتی تھی, لیکن وہ گئے ہیں سیدھے ہمارے کمرے, اور سیدھا انہوں نے ٹنل کھول دی. جب وہ نیچے گئے تو کھولا تو دے ور ان اسٹیٹ آف شاک. انہوں نے جب پوچھا کہ اس کمرے میں کون 2 رہ رہے ہیں, موٹنے لگا ساتھ, ایک طرف میرے کندھے پہ ڈوگنے ہاتھ رکھی, اس طرف سلیم نے ہاتھ. میں ایک دم دیکھا, اس نے کہا شراب. جی بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اچھا سر, 16 دسمبر مطلب جب آپ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہماری فورسز نے, پھر کس طریقے سے آپ لوگوں کو وہاں سے لے جایا گیا؟ اور آپ نے بتایا تھا اس سیریز کے اندر کہ آپ کا کچھ سامنا ہوا تھا بنگالیز کے ساتھ جو رونے لگ گئے تھے, وہ سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہوا اور پھر کیسے آپ لوگوں کو لے کر گئے وہاں سے؟ دیکھو کیونکہ یہ جو جن کیمپس میں نے لے کے آنا تھا, کچھ تو ان کے پاس آلریڈی تھی, جیسا اگر جیل شیل میں لے کے آنا تھا. کچھ ان کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کے آلریڈی پرزنر وار کیمپ بنے ہوئے تھے, جس میں اٹیلینز کو لا کے رکھا ہوا تھا. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا چلا جی کہ بھئی آپ کو ٹرین میں بٹھایا جا رہا ہے اور آپ نے جانا ہے. ہم کو 3 دن لگاتار ہمیں چڑھایا, چل کے پہنچے, ٹرین میں بیٹھے, تو بھوکے بکارے پیاسے اسی طرح چل پڑے ہم لوگ. تو ہمیں نہیں پتا کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم. تو جب اسٹیشنوں سے گزرتے رہے, دروازے بند تھے, انہوں نے بعد سے لاک شاک کیا ہوا تھا, تو ہم کچھ جو ساتھی آپس میں ہم خیال ملنا شروع ہو گئے بھی کیا کریں اسکیپ کرنے کا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ٹرین سے نکل کے ہم بھاگ جائیں گے. تو ٹرین رکی نہیں ہماری. ٹرین جا کے پہلی رکی تو وہ کلکتہ سے آگے نکل کے بردوان ایک اسٹیشن ہے, وہاں پہ آ کے رکی, اور وہاں تک تقریباً کو 3 یا 4 دن گزر چکے ہوئے تھے, اور سب بھوکے پیاسے بھی تھے, اور ساری ٹرین میں پتا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے. یہ 2 بندے میں تیار تھے, اور سینڈنگ کرنسی بھی تھی. تو لوگوں نے کہا یار تم بھاگ تو بعد میں چلے جانا, کم از کم کھانا کو تو لوگوں کو دے کے چلے جاؤ, انہوں نے نہیں جانا. تو میری ڈیوٹی لگی کہ میں اپنے اسکیپ کی تیاری میں داڑھی چھڑی اپنے بڑھا لی ہوئی تھی, اور وردی اپنے نہیں پہنی ہوئی تھی. میں نے وہ ہم اوور آلس کہتے ہیں, کالی شرٹ اور کالی پتلون میں نے پہنی ہوئی تھی, اور وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پاکستانی فوجی ہے یا کون ہے. سارا کوشش تو ہی کہ بھلیا اپنا بدل کے جائیں ہم لوگ. خیر میری ذمہ داری ہوئی کہ تیرے پاس انڈین کرنسی بھی تم نے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس, تو تمہیں کھان لو. بردوان میں اترا تو سنتری سے نظریں بچا کر تو وہاں دیکھا ایک فیملی رو رہی ہے کھڑی وہاں پر. تو پجامہ ہولی سے دیکھا قطع سے پتہ لگتا تھا کہ مسلمان ہیں یہ. تو میں نے ساتھ سے گزرتے ہوئے تھوڑی سی بنگالی بھی آتی تھی, مجھے اچھی بلی خیر بنگالی آتی تھی. میں نے بنگالی میں ان سے ہم کلام ہوا اور سلام کر کے میں آگے نکل گیا. انہوں نے وعلیکم السلام بھی جواب دیا, اور پھر میں خیر واقعی میں واپس آیا ان کے پاس. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یاد کی جنوری 72 ہے یہ, اور بردوان یہاں سے تقریباً اگر آپ ٹرین پہ چڑھیں نا 5 دن اور 6 راتیں لگیں گی آپ کو وہاں پہ پہنچنے میں, اتنی دور ہے وہاں پہ. ان کا پاکستان کا صرف نام سنا ہوا تھا, ان کا کوئی پاکستان آنے کا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا ان کا کوئی چانس نہیں تھا. تو ان کا بزرگ جو کھڑے تھے اس نے کہا بیٹا آج ہم ہار گئے ہیں, یہ ہندوؤں میں جینے نہیں دے گا. جب تک پاکستان اکٹھا تھا, مضبوط تھا, ان کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھے. اور حقیقت بھی یہی تھی, اگر وہاں پہ کوئی ایسے ہوتے تھے تو پاکستان احتجاج کرتا تھا, ان کو سننا پڑتا تھا. اب کہتا ہے یہ ہندو ہمیں جینے نہیں دے گا, یہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے سارے. 72 جنوری
اور آج آپ دیکھ لیجئے انہوں نے جس کو بات کی تھی آج سچ ثابت ہو رہی ہے. وہاں پر مسلمانوں کو وہاں پہ جینا حرام ہو چکا ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم آئے تو پتہ چلا جی رام گڑھ پہنچ گئے ہم لوگ. رام گڑھ کہاں پہ ہے جی؟ پھر ہم پتہ کیا جی بہار میں جگہ ہے یہ. رانچی ان کا کیپٹل ہے بہار کا, تو اس کے ساتھ ہی یہ شعلے فلم والا رام گڑھ پتہ نہیں کہاں والا وہی رام گڑھ, وہی نام تو وہی ہے. پتہ نہیں فلم مجھے بھی یاد نہیں, پر دیکھی نہیں دیکھی. لیکن یہ رانچی کیپٹل تھا, اس کے ساتھ یہ رام گڑھ دوسری جگہ تھی جو بہار میں جگہ تھی. وہاں پہ یہ بھی سیمی ہلی جیسا ہمارا اسلام آباد کا ہے, اسی طرح کا تھا. تو وہ کیمپ میں گیا تو پہلے آلریڈی وہاں پہ لوگ مجھ سے پہلے ہم سے پہنچے ہوئے تھے سارے. پر میں بڑا ویلکم ہوا وہاں پہ, کیونکہ میرے پاس سوائے اور کچھ نہیں تھا. میں چونکہ اسموکر تھا تو میں نے وہاں سے کوشش کی تھی کہ بھائی جتنے سگریٹ اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو پتہ چلا جی کہ میں پہنچا ہوں تو سڈنلی آئی بیکیم ویری پاپولر مین. سگریٹ ہے اس کے پاس بڑا وہ سگریٹ بوائے. خیر وہ روٹین میں بننے میں کوئی ٹائم لگا. اس دوران سردیوں کے دن تھے, دھند ہوئی. سڈنلی ایک دن پتہ چلا جی ہمارے کیمپ سے 2 افسر اسکیپ کر گئے, ایس ایس جی کے 2 افسر. ہمیں جو تھوڑی مردنی تھی سڈنلی پھر دوبارہ جا ہم نے کہ بالکل ہم نے اسکیپ کرنا. ہم نے وہ پتہ ایک دھن سر پہ سوار ہو گئی. فوجی تھوڑا تھوڑا یہاں سے ہلوا تو ہوتا ہی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ دیکھیے ورنہ 20-25-30 ہزار روپے کی جان کون دیتا ہے بھائی. کوئی تو ہم اس ایک جو ہے نا وہ سوچ ہماری جو ایک 16 دسمبر کے بعد جو ایک تھی ڈپریشن سا تھا, وہ سڈنلی جب ہم نے دیکھا ہمارے ایک ساتھی جو اسکیپ کر گئے ہیں, ہم نے کہا جی بس ہم نے جانا ہے. ہم اس کی تیاری میں لگ گئے سوچ سوچ کے. تو ہمیں اور تو ذریعہ ہمیں نظر نہیں آیا, کیونکہ جو تاروں سے اوپر سے جا سکتے تھے وہ چلے گئے تھے. اب تاروں کے اوپر سے دوبارہ جانا شاید ممکن نہ ہوتا, تو ابھی انڈر گراؤنڈ ہی طریقہ رہ گیا تھا ہمارے پاس. اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم باہر لے کے جاتے نہیں تھے. وہ سب کچھ باہر سے آتا تھا, اور جو بارڈ وائر فینس تھی وہ بھی تقریباً 3 لیئر میں لگی ہوئی تھی. تو الٹیمیٹلی ہم نے منصوبہ بنایا چند دوستوں نے مل کے کہ ہم ٹنل ڈگ کریں گے. ابھی کہنا تو آسان تھا, اب ٹنل ڈگ کیسے کریں گے, کہاں سے کریں گے, کہاں جائیں گے. وہ خیر جو ہوتا ہے مل ملا کے تم 3-4 نے ہم نے ایک کونا سلیکٹ کر لیا. میں اور میرے ساتھ بغیر یاسوب ڈوگر, ان کی صحت کو زیادہ بہتر نہیں رہتی, ایس ایس جی کا افسر ہیں. ہم دونوں نے ایک جو آخری بیرک تھی, لاسٹ کمرہ ہم نے وہ ہم نے لے لیا کہ اس سے کھود کے ہمارے ڈسٹینس کم ہو جائے گا. ایک اس سے کھودنا سر ہمارا کیمپ ایک ہائٹ پہ تھا, تو ہمیں کافی نیچے جا کر پھر مطلب ہارزونٹل جانا تھا. تو وہ دیکھا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ تقریباً کوئی 30-35 میٹر کے قریب 40 میٹر کے قریب اتنا لمبی ہوگی. اچھا, گہری بھی ہوگی کافی, اتنی لمبی ہوگی ساری, کیونکہ نیچے جائیں گے اتنا. پھر ہم جو وارڈ فینس تھی نا وہ سے تیسری سے ہم باہر نکل گئے, اور اس کے ساتھ ہی ایک سڑک تھی. اس سڑک سے نیچے سے باہر نکلنا تھا ہمیں. اگر سڑک نہ ہوتی شاید ایسا کم ہوتا. اس سڑک سے بھی ہم نے نیچے گزر کے پھر پار جانا تھا, تو ہم نکلتے, ورنہ سڑک کے بیچ میں نکلا پھر پکڑے جاتے کہیں نہ کہیں. تو پھر ہم نے جب یہ ساری منصوبہ بندی ہو گئی, پھر اس کے لیے سامان کی تیاری تھی کہ کھودنے کا سامان بھی کہاں سے اکٹھا کرنا. بہرحال وہ بھی تیاری کی, سب نے ملا کے ٹیم بن گئی, کام شروع ہو گیا. بھی تندئی سے ہم نے کام شروع کر دیا. جو مشکلات تھیں آتی رہیں, چلتے رہے. باقی کمر توڑ کام تھا ڈگنگ, اور پھر ٹنلنگ جو ہے. کتنے لوگ تھے جو ایکٹیو جو کام کرنے والے تھے 7 یا 8 تھے سارے اس میں. اور کس وقت کرتے تھے؟ ہم عام طور پہ رات کو ہی کام کرتے تھے. شور وغیرہ نہیں تھا؟ جو شروع کا جو کام تھا نا, جب شور شرابہ کا کام تھا, تو اس کے لیے ہمیں مشکل تھی کو ہم نے باعث ایسا کر کے پھر جب دن چلے گئے پھر رات کام ہمارا شروع ہو گیا. آسانی ہوگی ہمارے لیے, کیونکہ دن کو آپ کر نہیں سکتے تھے. دن کو تو کسی وقت بھی آ کو چیک کر لیتے تھے, کبھی بیٹھا کر لیتے تھے, کبھی آڈ آورس پہ, اور وہ ویسے پھرتے رہتے تھے ان کے جو گارڈ وغیرہ چیک کرنے کے لیے. تو ویسے بھی دن کو زیادہ مشکل ہوتا ہمارے لیے. تھوڑا ہم نے شروع میں جب انٹری تھی جانا تھا, وہ بڑا ٹیکنیکل سا ہی کام بنا ہمارے. وہ خیر بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ آپ غلطیاں بھی ہوتی نہیں, کرتے رہے, غلطیوں میں درست بھی کرتے رہے. تقریباً 3-3.5 مہینے کے بعد
تو ہمارا بھی تھا کہ بھئی اب لاسٹ اسٹیج سے پہنچ چکے ہیں، اب نکلنے کا ٹائم آ گیا ہمارا، اور یوں لگ رہا تھا کہ جس میٹر آف ڈیز کے ہم نکل جائیں گے. اور وہ ایک الیشن بھی ہوتی ہے، کبھی ہم نے اتنی بڑی بہت جان جوکھوں کا کام ہے. ایک دن شام کو سڈنلی میرے خیال آفٹر نون کا ٹائم تھا، تو کیمپ فالن ہو گئے، اکٹھا کر لیا انہوں نے، وہ بیٹھ گئے سارے، آ کے سنتری بندوق لے کھڑے ہو گئے. انہوں نے سرچنگ شروع کر دی. سرچ پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، تو ہمارے خیال سے سرچ کر کے نکل جائیں گے. یہ کو ہم نے بڑے کوشش کر کے اس کو چھپایا. انٹری چھپی ہوئی تھی، عام آدمی کی انٹری، ہمارے اپنے کیمپ کے لوگوں کو انٹری کا نہیں پتہ چلتا، جن کو انوالو نہیں تھے ان کو نہیں پتہ چلتا انٹری کہاں پہ ہے ٹنل کی ہماری. لیکن وہ گئے ہیں سیدھے ہمارے کمرے میں، اور سیدھا انہوں نے ٹنل چھوڑ دی. جب وہ نیچے گئے ہیں، جب کھولا تو دے ور ان اسٹیٹ آف شاک، کہ نیچے ایک پورا کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں گندے. وہاں باقاعدہ وہ جو پمپنگ اسٹیشن ہم نے بنایا ہوا تھا ایئر پمپ کرنے کے لیے ٹنل کے اندر، اور جو ہم نے مٹی کھینچنے کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا سارا، وہ ہم نے کہا یہ کیا کیا ہوا. انہوں نے خیر پکڑے گئے ہم لوگ. تو وہ اب اس پہ بائی دا وے ایک کتاب بن گئی ہے ہماری جنرل یاسین، ہم مل کے ہم نے دوز ہو ڈیئرڈ، یہ کتاب ہے، تمام کیمپ سے ویریفائی کر کے ہم نے یہ ساری کر کے وہ کتاب چھپ گئی ہے اور اویلیبل. اب اس کا اردو ترجمہ میں ہو رہا ہے اس کا، جس میں سارے کیمپس کی جو اسکیپ اٹیمپٹس تھیں، کوئی جو سکسیزفل تھیں، کوئی نان سکسیزفل تھیں، جیسے ہماری تھی. یہ بات میں دوبارہ بار دہرانا اس لیے چاہتا ہوں. کل بھی بریگیڈو ہمیں ملے جنازے پہ، تو میں ان بیٹے کو بتا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا جب پکڑے گئے تو ہم بیٹھے تھے ڈیجیکٹڈ، پورا ڈاؤن، اتنی ایفرٹ کیا ہم نے. اور میں چونکہ ان اے وے کہہ لیجیے کہ اس سارے ہنگامے کا وہ لیڈر ٹائپ آدمی تھا، تو میرا تو مرال بشیر رونا تھا. بیٹھے ایک تو میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے سب میں اس نہیں بیٹھتے. انہوں نے جب پوچھا کہ اس کمرے میں کون دو رہ رہے ہیں، موٹنے لگا ساتھ، ایک طرف میرے کندھے پہ ڈاکٹر نے ہاتھ رکھ لیا، دوسری طرف سلیم نے ہاتھ، مجھے نہیں کھڑے ہونے دیا، وہ دونوں کھڑے ہو گئے. میرے ڈاکٹر تو رہ رہے تھے وہاں پہ، سلیم سے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں تم دیکھا، اس نے کہا شٹ اپ، یو آر دی جونیئر موسٹ اینڈ دی ینگیسٹ، somebody has to suffer, we will suffer. مطلب یہ قربانی کا جذبہ صرف پاکستان کی فوج میں ایسے آپ کو نظر آئے گا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان آدمی ہے، اس کو پر ان سزا بھگتی.